ہے وہ انسان جو اچھی زندگی گزار کے فوت ہوتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے والا انسان خوش قسمت ہے، اور بری زندگی گزارنے والا انسان بد قسمت ہے۔ زندگی دونوں کی گزر جانی ہے۔ ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ اچھی زندگی گزارنی ہے، اس نے بھی آخر فوت ہونا ہے۔ دوسرا انسان بری نیت کرتا ہے، ساری زندگی وہ گندے ہی اعمال کرتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر جانی ہے۔ لیکن دونوں کی زندگیوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے خطبہ میں اچھی زندگی گزارنے کے اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی گزرے، تو اچھی زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں جن پر ہم عمل کریں گے ہماری زندگی سنہری گزرے گی، اچھی گزرے گی، اللہ بھی ہم سے راضی رہیں گے، دنیا کے لوگ بھی ہم سے راضی رہیں گے۔ جب ہم فوت ہوں گے اللہ بھی ہم سے راضی تھے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا والے جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری وہ بھی ہم سے خوش تھے، وہ ہمارے مرنے پر دعائیں کریں گے، بخشش کی دعائیں کریں گے، ہمارا ذکر خیر کریں گے، تو آخرت بھی بہتر، دنیا بھی بہتر۔ پہلا اصول، اچھی زندگی کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ خطبہ میں پڑھی، جس شخص نے اچھے اعمال کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم ضرور بضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ثابت کیا ہوا؟ پہلا اصول یہ ہے، ہم نیک اعمال کرنے شروع کر دیں۔ نیک اعمال کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنے ہیں، جن سے منع کیا وہ نہیں کرنے۔ بات ختم ہوئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ انسانیت میں سب سے اچھی زندگی گزارنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں، جو نہیں کیے، جن سے منع کیا ہے، جن کو ناپسند سمجھا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنے۔ بات ختم ہوئی۔ جب بھی میں نے کوئی کام کرنا ہے پہلے تلاش کرنا ہے میرے پیغمبر نے کیا ہے کہ نہیں، پھٹی رکھ دو پھٹی، میرے نبی نے کیا ہے کہ نہیں، جی کیا ہے، کب کرنا ہے، جی یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، اس سے منع کیا، اس کو برا سمجھا، ناپسند سمجھا، جی میں بھی نہیں کروں گا۔ بات ختم ہوئی۔ عمل صالح، نیک کام کا معیار کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کام کو میں اچھا سمجھتا ہوں، وہ دین ہے ہی نہیں، قرآن و حدیث ہے ہی نہیں، بدعات و خرافات ہیں، ہمارے لوگوں نے ان کو اچھا
समझ कर करना शुरू कर दिया, नहीं जी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, नहीं, हर अच्छा काम कुरान और हदीस में मौजूद है। कौन सा अच्छा काम है जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है? बहरहाल अच्छी जिंदगी का पहला उसूल ये है कि हमने नेक अमाल करने हैं, अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारनी है। दूसरा उसूल, हजरात गिरामी, हर शोबा में मरने तक सीधी बात, सच बात, साफ गोई को लाजम पकड़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छी जिंदगी का सुनहरी उसूल कि हम जब भी बात करें, छोटा मसला है या बड़ा मसला है, अम्मी से बात कर रहे हैं या किसी और बड़े अफसर से बात कर रहे हैं, 1 रुपये का मामला है या 1 अरब का मामला है, साफ सीधी बात करें, सच बोलें। जो इंसान अपने ऊपर सच को लाजम पकड़ता है, अल्लाह की कसम, उसकी जिंदगी हयात तय्यबा बन जाती है, उसकी जिंदगी अच्छी जिंदगी बन जाती है। इसकी दलील क्या है? खुतबा में मैंने एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और दुरुस्त बात किया करो, साफ बात किया करो, सच बोला करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, जो शख्स अपने ऊपर शर्त लगा लेता है कि मरने तक मैंने अपनी जुबान से सच बोलना है, सीधी बात करनी है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उस इंसान की जिंदगी अच्छी जिंदगी बन जाएगी। अल्लाह ने वादा क्या किया? जो शख्स सच बोलेगा, क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम सच बोला करो, तो हमें क्या मिलेगा? युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों को खुद ब खुद दुरुस्त फरमा देगा। मैं कारोबार करता हूं, मुझे डर है, नफे की उम्मीद है, नुकसान का डर है, तो मैं सच बोलूं, बात खत्म हुई। रब का वादा है, ऐ ताजिर सच बोल, ऐ ताजिर सच बोला कर, सच बोलना तू शुरू कर दे, तेरे कारोबार को मैं दुरुस्त कर दूंगा। फैमिली का मामला है, घर का मामला है, ऐ खामद, ऐ बाप, ऐ औरत, ऐ बच्चे, ऐ बच्ची, अल्लाह सबसे मुखातिब है, सच बोला करो, बस बात खत्म हुई। बीवी है घर में, सच बोले, उसके तमाम मामलात को दुरुस्त करना अल्लाह का वादा है। इंसान परेशान है, अरबों खरबों का उसको खसारा हो चुका है, लाखों रुपए का मकरूज है, कैसे कर्जे से निकल सकता है? चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, कैसे बाहर निकल सकता है इन परेशानियों से? बस सच को लाजम पकड़े। अल्लाह का वादा है ना, क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम हर बात सही किया करो, सच बोला करो। बंदो तुम सच बोलोगे, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे सारे कामों को दुरुस्त कर देगा। हजरात गिरामी, मैं मिसाल का शिकार हूं, फिर भी झूठ बोल रहा हूं। मैं बड़ी परेशानी के दलदल में फंसा हुआ हूं, फिर भी झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोलने से मेरी परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप सच को लाजम पकड़ के तो देखें, आप सच को अपने ऊपर फर्ज करके तो देखें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह ने सच फरमाया है, ऐ मेरे बंदो तुम सच को लाजम पकड़ो, तुम्हारी जिंदगी को मैं खुद ब खुद दुरुस्त कर दूंगा।
اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اچھی زندگی کا تیسرا اصول وہ ہے اپنے لیے نہیں جینا، اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں میرے غریب بہن بھائی بھی موجود ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے وقف کرنا ہے۔ اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں۔ ہمارے دین نے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ ثابت کر دیا کہ اچھی زندگی گزارنے والا انسان لوگوں میں خوشیاں بکھیرتا ہے، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ جیسے مجھے اپنی اولاد کے بارے میں اچھے اچھے جذبات ہیں، تعلیم اچھی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح میرے جذبات میرے غریب مسلمان بہن بھائیوں محلے داروں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنصرون وترزقون بضعفائکم، اے لوگو تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے۔ محلے میں رشتہ داروں میں غریب ہیں نا، بیچارے غریب ہیں نا، ان غریبوں کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، ہماری مدد کی جاتی ہے ان غریبوں کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، یہ تیسرا سنہری اچھی زندگی کا اصول ہے کہ میں جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، سب سے بڑا تعاون، آپ کسی غریب کو $1,000,000 دے دیں، ارب روپے دے دیں، باہریا ٹاؤن میں بڑی کوٹھی بنگلہ لے کر دے دیں، اللہ کی قسم یہ تعاون چھوٹا ہے، یہ تعاون نہیں ہے، چھوٹا تعاون ہے۔ صحیح تعاون کیا ہے؟ آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیں۔ اس کے ننھے ننھے بچے ہیں، آپ ساتھ آپ کا گھر ہے، آپ کی صلاحیتوں سے وہ بیچارہ محروم ہے، اس کے بچے گلی بازار میں 2-4 روپے کی خاطر چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑیں، چاچو جان یہ بیٹا میرا ہے، اس کے خرچے وغیرہ کیا ہیں میں انشاءاللہ پے کروں گا، یہ اچھا مشورہ ہے، اچھی ڈیل ہے۔ میرا ہمسایہ ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، سائیکل پر آلو چنے فروخت کرتا ہے، آپ اس کو ملیں، چاچو جان آپ بہت اچھے بندے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، میں آپ سے 5,000 تعاون کرنا چاہتا ہوں، اس سے بہتر فلاں کاروبار ہے، چاچو جان آپ وہ کاروبار کریں۔ لوگوں کے ذہن کو چینج کرنا، مائنڈ کو چینج کر دیں، اچھا مشورہ دے دیں، اللہ کی قسم اچھا مشورہ دے دینا، اچھی سوچ منتقل کر دینا، یہ اربوں خربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم تو ان غریبوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمیں تب چلتا ہے پتا جب وہ فوت ہو جاتا ہے، بھائی کیوں فوت ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں فوت کیوں ہوا، اچھا اس کو کینسر تھا، یہ 10 سال سے بیمار تھا، میں اتنا بے حس ہو گیا ہوں، مجھے تو اپنے غریب بھائی کے گھر جانا میرے مقدر میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس کا جینا مرنا اپنے لیے ہے، بس میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر، میں، ایسا انسان اچھی زندگی نہیں گزارے گا۔ جا کے تو دیکھ یتیم کے پاس، بیوہ عورت کی ہیلپ کر کے تو دیکھ، مسکین غریب کو کوئی اچھا مشورہ دے کے تو دیکھ، اللہ کی قسم اس کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی،
آپ کو سکون ملے گا۔ سکون ارب روپے بھی خرچ کریں آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ ہاں، غریب کی دعا سے، اللہ کی رحمت سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ تو تیسرا یہ اصول ہے، ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کریں۔ چوتھا اصول حضرات گرامی، دنیا میں رہتے ہوئے غم آخرت کا رکھیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا غم نہیں کرنا۔ جو دنیا میں رہ کر دنیا کا غم لے لیتا ہے اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ رہنا دنیا میں ہے لیکن مجھے غم قبر کا لگ جائے، رہتا دنیا میں ہوں مجھے غم جہنم کا لگ جائے، رہتا دنیا میں ہوں میری فکر میری ٹینشن آخرت ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ ایسے سمجھیں، میں اپنی محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں اپنی جاب کر رہا ہوں، لیکن ٹینشن میری رزق حلال کی طرف ہو، ٹینشن میری ڈیوٹی میں ایمانداری کی طرف ہو، ٹینشن میری نماز کی طرف ہو، کہیں نماز نہ ضائع ہو جائے، کہیں وقت نہ نکل جائے۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا غم دنیا بن جاتی ہے اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں، اور جس کا غم آخرت بن جاتی ہے اس کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ کتنا خوش قسمت ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم آخرت کی ٹینشن لیں گے۔ اس طرح کی اور بھی اصول ہیں، وہ ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اچھی زندگی، مثالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد